پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمی امور کے سینئر تجزیہ کار جناب مواہد حسین شاہ. ہم سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. شاہ صاحب, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے اصل میں؟ اب جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکی نائب صدر جو بائیڈن بھی آ رہے ہیں, پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں, اور یہ مخصوص حالات میں افغانستان کے بھی معاملات ہیں, وزیرستان کے بھی معاملات ہیں. کیا ہم توقعات رکھ رہے ہیں امریکہ سے؟ میں بائیڈن کو جانتا تھا اسٹوڈنٹ ڈیز میں, جب لا پڑھا تھا امریکہ میں. یہ ینگسٹ سینیٹر تھے اس وقت ڈیلاویئر سے, 31 کی ایج میں سینیٹر بن گئے تھے. اس وقت ان کی وائف اور ان کا بچہ ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے. تو میں نے 3-4 فورم ان کے ساتھ اکٹھے کیے ہیں, اکٹھے پینل میں. میں نے دیکھا تھا کہ ایک رومن کیتھولک بیک گراؤنڈ کا آدمی تھا, اس کو مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی تھی اور فلسطینی کو مطلب بڑی ہمدردی تھی. اس نے مجھے خود بتایا کہ اسرائیل گیا تھا, گولڈا مائر تھی اس وقت پرائم منسٹر, اس کے ساتھ بحث کی تھی کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں. ایک تو بائیڈن کا ایگزامپل ایک میں بتاؤں گا, میڈلن آل برائٹ جو پہلے امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں. انہوں نے بتایا ان کا باپ تھا جوزف کاربیل, UN کمیشن آف کشمیر کے کی ممبر تھے. انہوں نے کتاب بھی لکھی تھی ڈینجر ان کشمیر, جس کی کتاب زیادہ تر 90% ریسرچ میڈلن آل برائٹ نے کی تھی. کمپلیٹلی سمپیتھیٹک سپورٹو آف دا کشمیری رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن. لیکن ہمارے لوگوں نے اس چیز کو انگیج نہیں کیا. جوش بیک گراؤنڈ کی تھی, جوش بیک گراؤنڈ, کیونکہ ہمارے لوگ جو باہر جاتے ہیں 90% وہ سفارشی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں اپنی صلاحیت سے آگے نہیں آئے وہ لوگ. ان کو پتہ ہے کہ وہ کام کریں نہ کریں, پیچھے ان کے پاوا ہے, بالکل وہ ان کو بچا دے گا, اس لیے وہ ریلیکسڈ ہیں. اس سے یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں کی ایون امریکہ میں یہ اپروچ ہے, کسی کو کھانا کھلائیں, فوٹو کھچا دیں اور پیسے دے دیں. یہ نہیں کہ ان کو انگیج کریں, ایک بیٹل آف آئیڈیا سے بات کریں. اس لیے ہمارا جو تھنکنگ کلچر ہے دنیا میں, لاء کے پروفیشن میں دیکھا جائے, آپ میڈیا کے پروفیشن میں دیکھا جائے, آپ ایکیڈیمک پروفیشن میں دیکھا جائے, ایون ہالی ووڈ کے پروفیشن میں, کریٹو آرٹس میں ہم بہت ویک ہیں. تو ہم نے پیسہ تو کما لیا ہے, لیکن اس میں ساتھ ہم نے اپنی ایک ویژن ڈیولپ نہیں ہوئی. اس کی وجہ سے ہم پیچھے رہتے ہیں. اب افغانستان کے ایشو میں دیکھ لیں, یہ ہم نے کلیئرلی بتایا نہیں ہے کہ جو ان کے ایشوز ہیں افغانستان اور ایون عراق میں, یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے ایشوز ہیں. ان کی جو اپنی مسٹیکس ہیں, یہ افغانستان کا ایشو 1978 سے چل رہا ہے, ان کے اپنے مسٹیکس واپس آ رہے ہیں. جیسے صدام کے ساتھ مسٹیک تھا, افغانستان کے ساتھ مسٹیک تھا. اس چیز کو ہم پراپرلی پریزنٹ نہیں کیا گیا. جب وہ میسج دیتے ہیں پاکستان کو, آپ وزیرستان میں یہ کریں وہ کریں, ہمیں بھی کہنا چاہیے. آج تک نہیں کہا کہ آپ اپنی اسرائیل کی پالیسی ٹھیک کریں, مسلم ورلڈ کی پالیسی ٹھیک کریں. آپ پریشر ڈالیں اسرائیل کو کہ وہ فلسطین کو چھوڑے, آپ پریشر ڈالیں انڈیا کو کہ جو UN ریزولوشنز ہیں وچ از اے اسٹینڈنگ پارٹ آف انٹرنیشنل لاء اپلائنگ ٹو آل دا انٹرنیشنل کمیونٹی, وہ فالو کیا جائے. وہ ہم نے بات نہیں کی, کیونکہ ہمارے لوگوں میں, ایون میں پڑھے لکھے لوگوں میں دیکھا ہے کہ ان میں وہ اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ اپنا کیس کو پراپر طریقے سے پریزنٹ کیا جائے. ان کا یہ ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ناراضگی ہو جائے گی تو ہمارا پتہ نہیں ہمارے تعلقات خراب ہو جائے. ایسی بات نہیں ہے. اس کی وجہ سے کریڈیبلٹی ہماری نہیں ہے. ان کو ایک فیلنگ ہے کہ ہم سچی بات نہیں کرتے. یہ پرابلم جب یہ ہو گیا, اب اتنا ٹرسٹ کم ہو گیا کہ جب امریکہ میں جاتا ہوں تو ہر چیز کا نیگیٹو چیز مسلمانوں کو بلیم کرتے ہیں, جب میں پاکستان میں جاتا ہوں امریکہ کو ہر چیز کو بلیم کرتے ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کا فنگر پوائنٹ. اب اس وقت جو ہے, اس وقت کے اس نہج پہ امریکہ اب مزید کیا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ہمیں تو اپنے مفادات کے مطابق بھی ڈیسیجن کرنے ہیں, لیکن اب جو بائیڈن بھی آ رہے ہیں, اب ان کی کیا توقعات ہیں پاکستان ان کا جو پرابلم ہے افغانستان میں, وہ جاوید اقبال صاحب وہ ایک لیول سے کافی ڈرے ہوئے ہیں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں جرکے ہوئے ہیں. وہ اوباما نے خود بتایا تھا, جو بریفنگ میں جس میں مجھے بلایا بھی تھا مارچ 27 2009 وائٹ ہاؤس میں, پہلی بار ایک امریکن پریزیڈنٹ نے ایکسکلوسیولی پاکستان کے اوپر بریفنگ کی تھی. 30 لوگ بلائے تھے, پورا اس کا نیشنل سیکیورٹی سٹاف تھا. ان کو یہ ڈر ہے فرام دیئر پوائنٹ آف ویو, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ مجھے پتہ نہیں. وہ سمجھتے ہیں جو پاکستان افغانستان میں واقعہ ہو رہا ہے اس فرنٹیئر میں, یہ امریکن ہوم لینڈ کے لیے, امریکن دھرتی کے لیے ایک تھریٹ ہے. اس لیے ان کے جو عزائم ہیں یہاں بڑے لانگ ٹرم ہے. ویٹنام میں ہم کمپیئر کرتے ہیں, ویٹنام میں ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم تھی. ویٹنام میں انہوں نے کہا تھا یہ تھریٹ ٹو دا ریجن ہے, ناٹ تھریٹ ٹو دا امریکن سوائل اور ٹو دا امریکن ہوم لینڈ. ایک تو یہ چیز ہے ان کو. دوسرا انہوں نے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کو بھی واچ کرنا ہے. تیسرا انہیں ایران کو بھی واچ کرنا ہے. ساتھ وہ پاکستان کی لوکیشن دیکھیں نا, آپ کے گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا, بارڈرنگ چائنا, بارڈرنگ انڈیا, بارڈرنگ ایران, بارڈرنگ افغانستان. تو پاکستان کی بہت لیوریج ہے, لیکن اس لیوریج کو ہم نے پراپر طریقے سے آگے ہارنس نہیں کیا, اس کو بلڈ نہیں کیا, اور بیک فٹ میں رہے ہیں ہم بے شک. اور پاکستان اور افغانستان کا زمین اسمان کا فرق ہے ان ٹرمز آف پروگریس اور پراسپیرٹی اور مینٹل ڈیولپمنٹ. افغانستان کی اب دیکھیں نا, پہلے ڈیٹ دی تھی اوباما نے 2011. جی بالکل, لیکن وڈرال نہیں کہا تھا, اس نے کہا تھا ڈرا ڈاؤن ریڈکشن کا, یعنی الفاظ کے چناؤ میں بھی ان کا وہ لائر ہے. ٹھیک ہے, بڑی سینسٹیو استعمال. اب اس نے کہہ دیا کہ ہم ٹرانزیشن کمپلیٹ کریں گے 2014. سو بڑی خوبصورتی سے 2011 کی ڈیٹ 2014 ہوگی. لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہا ہے
کہ ہماری لانگ ٹرم کمٹمنٹ تھرو نیٹو رہے گی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو امریکہ کمٹ کر رہا ہے, انویسٹ کر رہا ہے, انٹرسٹ لے رہا ہے, کتنی بار یہ ایڈمرل ملن آئے ہیں, چیئرمین آف جوائنٹ چیف آف اسٹاف, کتنی بار ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آئے ہیں, کتنی بار ہلری آئے ہیں, اس لیے نہیں یہاں آئے کہ وہ واپس انہوں نے جانا ہے. تو یہ ان کا ہمیں بالکل اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ ان کا جو مرضی وہ کہیں, ان کے جو ایکشنز بتاتے ہیں, ایکشن ول ٹیل, ڈونٹ گو بائی دیئر ورڈز, گو بائی دی ایکشن. ایکشن سجیسٹ کرتے ہیں کہ لانگ رینج ان کا ہے یہاں پروگرام. اس کے مطابق ہمیں بھی یہ ہمیں کسی ایک انڈائریکٹ ہمیں ایک ملتی اپرچونٹی, ہمیں ایک ملتا ہے ایک انفلوئنس کہ ہم بھی اپنا طریقے سے پریزنٹ کریں. لیکن پاکستان میں سمجھتا ہوں اس وقت ایک لیڈرلیس اسٹیٹ ہے پاکستان میں. ٹھیک. اور جب ایک لیڈرز کی کنٹری میں عزت نہیں ہے تو باہر کی عزت ہوگی. بات تو یہاں ختم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم آپس میں جو اس وقت ہمارے جو حالات ہیں اس نے ہمیں اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ ہم اپنا کوئی بھی جینون کیس دنیا کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے. یعنی اتنے ہم کمزور ہو گئے ہیں, اور ہماری جو فارن پالیسی ہے, جو ڈپلومیسی ہمیں کرنی چاہیے, وہ ہم ظاہر ہے اس کا اشیر بھی نہیں کر پا رہے. کمزوری ہماری ذہن میں ہے, شکست خوردہ ہمارا ذہن ہے. ویسے پاکستان کی پوزیشن کافی مضبوط ہے, ویسے پاکستان بہت اہم ہے. ویسے آپ دیکھیں عام سٹریٹ لیول پہ لوگوں میں کافی کریج ہے, لیکن لیڈرشپ میں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ امیر طبقے کی لیڈرشپ ہے, یہ امیروں کا راج ہے, بیسک رئیسوں کا راج ہے. ان میں تو کریج آ ہی نہیں سکتی. ان کا بیسک ایجنڈا ہوتا ہے کہ اپنے ویلتھ کو کم کریں, کنٹرول, اور دوسری بات ہے اپنی اولاد کو آگے, نلائق اولاد کو آگے لیڈرز پریزنٹ کریں. اور یہ قسم کی ایک مغلیہ ایک ڈائنسٹک سسٹم ہے انڈر دا حجاب آف ڈیموکریسی جو ہم سمجھ نہیں سکے. اور یہ ہمارے جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ آکشن ہوتے ہیں کہ اس سے سٹیٹس کو چلی جاتا ہے. اب وقت آ گیا ہے پاکستان میں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے ہماری کمزوریاں کیا ہیں, ہمارا سسٹم کیا ہے. اور کانفیوشس نے کہا تھا کسی کی طرف آپ ایک فنگر پوائنٹ کرتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں. ایک ٹائم آ گیا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا, سیلف اسکروٹنی کا اور سیلف کریکشن کا. یہی ٹیسٹ ہے اسلام کا. ہم نے جو 2 پرنسپلز تھے اسلام کے, علم و تقوی, اس کو ہم نے پراپرلی طریقے سے فالو نہیں کیا. ہم نے صرف ویلتھ کی پرسوٹ کو بیسک ایجنڈا بنایا. ہماری کمزوری بیسیکلی سب سے زیادہ مسلمانوں کی, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, پیسہ ہے بہت زیادہ. اس سے ہم کمپرومائز ہوتے ہیں, بلائنڈ بھی ہوتے ہیں کیونکہ گریڈ ہے ہماری بہت زیادہ. یہ ہمارا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا. بھارت کے ساتھ تعلقات میں سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا معاملہ ہے. آپ نے بھی شروع میں بھی ہم نے ذکر کیا. اگر ہم اس بات کو اس طرح سے لیں کہ ہم خود, ہماری جو کمٹمنٹ تھی کشمیر کے ساتھ ہمارے لیڈرز کی, آپ کے خیال میں وہ رہی ہے اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں ہم جائیں, یا پھر اور امریکہ میں اس حوالے سے کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ میں کیا سوچ پائی جاتی ہے کہ کیا وہ کیس اب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے یا پھر ہم بہت کمزور ہیں اس معاملے؟ کشمیر کے معاملے میں پاکستانی لیڈرشپ نہ سنسیئر رہی ہے نہ سیریس رہی ہے. اور انہوں نے آپ دیکھیں 95% میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ڈپلومیٹس کو بلائیں, ان سے بات کریں, ان کو کشمیر کاز کا فیکٹس کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, وہ اس طریقے سے آرگیو بھی نہیں کر سکتے. یہ بھی ان کو پتہ نہیں کون سے مین ریزولوشنز ہیں, اس کی کتنی امپورٹنس ہے. وہ بات کرتے ہیں سملا کی. اگر آپ کمپیئر کریں سملا ڈکلریشن اور UN ریزولوشنز انڈر انٹرنیشنل لا, انڈر دا UN چارٹر, UN ریزولوشنز کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے کمپیئر ٹو دا سملا ڈکلریشن. اس چیز کو ہم آگے لے گئے نہیں. پھر ہم بات کرتے ہیں سیلف ڈٹرمنیشن کی. آپ دیکھیں ٹیررزم کی بات, کشمیر کا ایشو تھا فورن ٹیررزم کی. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اگر امریکہ کی جو ریولوشنری وار ہوئی تھی 1776 میں, ان کا جو پہلا پریزیڈنٹ تھا جارج واشنگٹن, اس نے ریبیلین لانچ کی تھی انگریزوں کے خلاف. اسے پکڑا جاتا تو میں نے وہ کاغذات دیکھے ہیں پرانے, انگریزوں نے اسے پھانسی دے دینی تھی جارج واشنگٹن کو. اچھا, ایز اے ریبل, ایز اے ٹیررسٹ. وہ بچ گیا تو پریزیڈنٹ بن گیا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کو پراپر طریقے, یہ اتنے کشمیر میں آپ دیکھیں, ان کی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ دیکھیں, وہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ دیکھیں, جس لیول پہ ریپ ہو رہا ہے وہاں, جس لیول پہ ڈسپیرنس ہو رہی ہیں, ڈیٹینشنس ہو رہی ہے, اپ روٹنگ ہو رہی ہے, ٹارچر ہو رہا ہے, کسٹوڈیل ڈیتھس ہو رہی ہیں, وہ اور ڈاکومنٹڈ ہے انٹرنیشنلی. ہم نے اس چیز کو کیوں نہیں پراپر طریقے سے آگے لے کے آئے؟ ہیومن رائٹس ڈائمینشن, سیلف ڈٹرمنیشن, انصاف کا, یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ تو 1949 سے چل رہا ہے, 48 سے چل رہا ہے. اگر کشمیر, نو پیس ان کشمیر means no justice in the region. No justice in the region means continuing militancy, continuing instability. یہ میسج ہمیں کلیئرلی دینا چاہیے کہ جو اصل کور جڑ ہے یہاں ہمارے ریجن میں انسٹیبلٹی کی کشمیر ہے, مڈل ایسٹ میں اس کی ایشو ہے فلسطین ہے. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جناب مواحد حسین شاہ صاحب آپ کا, آپ تشریف لائے. انتہائی اہم معاملات پر مواحد حسین شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی اور آئندہ کے پروگراموں میں بھی ہم انہیں اپنے پروگرام کا حصہ بناتے رہیں گے. ان کا کہنا تھا کہ ریجن میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور اسے ہر صورت حل ہونا ہوگا UN ریزولوشن کے مطابق. اور مسلم ورلڈ اور ویسٹ کے درمیان جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ فلسطین کا معاملہ ہے. لہٰذا فلسطین اور کشمیر کے جو معاملات ہیں وہ
انتہائی اہم ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ پروگرام نیوز واچ میں ملاقات ہوگی. اگر آپ کوئی رائے یا کامنٹ ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.